الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بزرگان محترم، قابل احترام جناب مولانا قاضی امداد اللہ قاسمی صاحب قاضی شریعت شہر مدھوبنی، مختلف بلاک سے تشریف لانے والے تنظیم امارت شریعہ کے ذمہ داران، صدور، سیکریٹریز، ارباب علم و دانش، باوقار حاضرین اور اس تاریخی اور روحانی، علمی اور تہذیبی ادارے فلاح المسلمین کے باوقار جناب محترم سیکریٹری صاحب، آج اس مشاورتی اجلاس میں مجھے دو تین باتیں کہنی ہیں، اور یہ تقریر کی جگہ نہیں ہے، مشورے کی جگہ ہے. ہمارے قاضی صاحب نے اور ہم سے پہلے جن ہمارے بزرگوں نے اظہار خیال کیا ہے، انہوں نے اپنے عزم و ارادے کا اور دور اندیشی کا ثبوت اپنے بیان میں پیش فرمایا ہے. ان کی تمام باتوں پر میں اپنی بات کو عطف کرتے ہوئے اور متصل کرتے ہوئے پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امارت شریعہ یہ ایک فکر ہے اور اسلامک فکر ہے، اور امارت شریعہ کوئی تنظیم نہیں، کوئی ادارہ نہیں ہے. یہ تنظیمی ڈھانچے اور یہ انفراسٹرکچر یہ کام کرنے کے لیے مواقع ہیں، ورنہ عمارت یہ ایک اسلامی فکر ہے، اور یہ فکر آج کی نہیں ہے، بلکہ یہ فکر آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور اس کی بنیاد 1446 سال پہلے رکھی گئی. اور اس کو سمجھنے کے لیے مختصراً یوں جانیں کہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پرملال سے بڑا غم اور بڑا درد و الم تاریخ انسانیت میں آ نہیں سکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ابھی موجود ہے. تجہیز و تکفین کا مبارک عمل سامنے نہیں آیا کہ اس سے پہلے صحابہ نے بیٹھ کر اپنا ایک امیر منتخب کیا، اور اس کام میں تاخیر ہوئی 24 گھنٹے، بلکہ 24 گھنٹے سے مزید 36 گھنٹے گزر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا عمل مکمل نہیں ہوا. آپ کا جسد مبارک یوں ہی ہے. اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، اور صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمارا امیر کون ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد. پہلے اپنا امیر منتخب کر لیا جائے،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا عمل انجام دیا جائے گا۔ ہوا یہی کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین منتخب کیا گیا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ اول ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا عمل انجام دیا۔ اسلام میں اصل وہ خلافت ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ خلافت راشدہ 30 سنہ، 30 سال۔ اس کے بعد خلافت راشدہ نہیں ہوگا، ملوکیت ہوگی، خلافت راشدہ نہیں ہوگا جس میں خیر ہی خیر ہو۔ قرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ لیکن جو خلافت کی بنیاد آپ نے ڈالی تھی، خلافت چلتی رہی، خلافت راشدہ نہ صحیح، خلافت بنو عباسیہ، خلافت بنو امیہ اور خلافت عثمانیہ، تیرہ سو سالوں تک، بلکہ 1924 تک کسی بھی طرح سے لٹی پٹی شکل میں ہی صحیح خلافت روئے زمین پر باقی رہی۔ اور سن 1924 میں آخری خلافت عثمانیہ جو ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ تھا، اور لوگ خلافت کے نام سے واقف تھے کہ ترکی میں خلافت عثمانیہ ہے، اٹ مینس کہ خلافت ہے۔ انگریزی امپائر نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمت اللہ علیہ نے محسوس کر لیا تھا کہ روئے زمین سے اب خلافت کا جو ایک آخری ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے اس کو بھی گل کر دیا جائے گا امروز فردا میں۔ چنانچہ انہوں نے سن 1921 میں امارت کی بنیاد ڈالی۔ امیر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور خلافت کا ذکر آتا ہے، یہ امارت کہاں سے نکالا؟ یہ امارت خلافت تو نہیں ہے بے شک، لیکن خلافت اقامت دین علی منہاج النبوہ، جو خلافت کا مقصد ہوتا ہے، امارت اور امیر کا اور امیر شریعت کا، امارت شرعیہ کا مقصد اور منہج اور ہدف یہی رکھا گیا کہ یہ بھی اقامت دین علی منہاج النبوہ ہوگا، اور اسی ذوق اور اسی روشنی اور اسی لائٹ میں کام ہوگا، جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہم کر سکیں سکت کے مطابق، تاکہ روئے زمین پر خلافت کی کوئی نشانی باقی رہے بشکل عمارت۔ یہی فکر ہے، اور الحمدللہ اس میں ایسی طاقت اور ایسا خلوص تھا کہ آج 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اپنے نہج اور تنفیذ شریعت اور نفاذ شریعت جتنا بھر ہو سکے اس سے وہ پیچھے نہیں ہے، آگے کی طرف بڑھنے کے لیے کوشاں ہیں اور قدم بڑھا رہے ہیں۔ مدھوبنی، پورے مدھوبنی میں ایک دارالقضا ہوا کرتا تھا، پورے دربھنگا میں وہ رحمانیہ سپول سے لے کر سنگرام سے لے کر پورے شہر سے لے کر جالے بھرواڑا
सब मिलाकर हजरत मौलाना कासिम साहब मुजफ्फरपुरी रहमतुल्लाह अलैह अकेले काजी थे एक दारुल कज़ा ऑफिस रहमानिया सुपौल में। आज दरभंगा में 5 दारुल कज़ा है, आज मधुबनी में 5 दारुल कज़ा है, और हर आदमी को है कि हमको और एक मुआविन दीजिए। आपके यहाँ एक मुआविन दिए हुए कहते हैं कि और मुआविन दीजिए। दमला में 3 आदमी है, संग्राम में खट्टा में 2 वगैरह वगैरह। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे कदम बढ़ने चाहिए। हम कोई सरकार नहीं है, ये सब आपको जो होता है आप कर रहे हैं कि हम जो मकसद है उसमें हम पीछे हो रहे हैं, या मापने का कोई पैमाना। इमारत शरिया एक दस्तूरी इदारा है, उसका एक तरीका है, उसका एक अपना पैरहन है। उसका अमीर चाहे लंगड़ा हो लूला हो, अगर मुसलमानों के जिम्मेदार तबके ने जिसको अमीर शरीयत बनाने और हटाने का पावर है उसूली तौर पर, और इमारत शरिया की मुख्तलिफ कमेटियों ने और वर्किंग कमेटी और बॉडीज ने मुतय्यन कर दिया है, इतना बड़ा बिहार, इतना बड़ा झारखंड, हर आदमी का आना मुमकिन नहीं है। हर इलाके से चंद नुमाइंदों को मुंतखब कर लिया जाए ताकि उनकी कसरत राय से मौका ब मौका अमीर मुंतखब करे। अब जो हो गया तो हो गया, जो हो गया वो हो गया, अब उसमें कोई खलल पैदा नहीं हो सकता। सुन लीजिए, ये मेरा लहजा फैसला कुन है, और यही लहजा हर हकीकी इल्म रखने वालों का। अब उसमें कोई समझौता नहीं। इसलिए मैंने माना कि मैं यहां बोल रहा हूं, मुझसे ज्यादा लायक फायक आलिम यहां बैठा है, यहां बैठा है, यहां बैठा है, यहां लोग हैं। हमने ये कब कहा कि मैं सबसे लायक हूं? मुझसे ज्यादा लायक यहां आदमी है, लेकिन ये इत्तेफाक है कुदरती तौर पर कि अल्लाह ने मेरे ही हाथ में माइक दे दिया है, तो मैं बोलूंगा और आपको सुनना है, और आप इसमें खलल नहीं डाल सकते। दैट इज ऑल। कोई जरूरी है कि वारिस साहब ही इसके सेक्रेटरी बने? नो, मास्टर नूर आलम साहब ज्यादा लायक हो सकते हैं, हम उनसे ज्यादा लायक हो सकते हैं। ये इत्तेफाक है कि कौम ने उनको मुंतखब कर दिया है, इसलिए अब इदारे की बागडोर उन्हीं के हाथ में रहेगी। अब कोई खलल पैदा नहीं करेगा, काम करने दो। अगर काम में दुश्वारी आएगी, कौम खुद मुस्तरद कर देगी, फिर मुस्तरद करने की जरूरत किसी और को पड़ेगी। इमारत शरिया इसी का नाम है। इसलिए किसी कंट्रोवर्सी में, किसी शशोपंज में, किसी पेचो खम में जाने और पढ़ने की जरूरत ला इलाहा इल्लल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक की कोई जरूरत नहीं है। हमने ये कब कहा कि जनाब मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी है? नहीं कहा, लेकिन इतनी बात जरूर कहा कि अरबाब हल वक्त ने मुंतखब किया है तो किया है, अमीर हैं तो अमीर रहेंगे। इसलिए नीयत को खालिश कीजिए और रुकावटों को दूर कीजिए और काम बढ़कर कीजिए। अगर इसी फेरे में लगे रहे तो कल होकर मैं भी कह सकता हूं मैं भी लायक हूं, ये भी लायक है, वो भी। किसी की जागीर है क्या?
اس لیے میرے بھائیوں اپنی نیت کو خالص کیجئے. امارت شریعہ اپنی جگہ مستحکم تھی، مستحکم ہے اور انشاءاللہ مستحکم رہے گی. یہ کسی ایک کی جائیداد نہیں ہے. کون کہتا یہاں قاضی حبیب اللہ کے جوتے کی دھول کے برابر ہے امداد اللہ؟ اور کیا قاضی مجاہد اسلام قاسمی کے دھول کے برابر ہم لوگ ہیں؟ مولانا نظام الدین کو کوئی پا سکتا ہے؟ مولانا منت اللہ رحمانی کے مقابلے کا کوئی آدمی ہے؟ نو. لیکن آج کام انہی کو کرنا ہے اور کام ہمیں کو کرنا ہے. اب مجاہد اسلام نہیں آئے گا، وسیع قاسمی کرے گا اور کر رہا ہے اور اللہ کروا رہا. تلاش میں قاضی مجاہد اسلام کو لائیے. یہ دلوں کا میل ہے، زید ہے، اس کو دور کیا جائے. ماننے کا جذبہ پیدا کیجئے. مانو تو دو، نہیں تو پتھر. تو انشاءاللہ ہم سب امارت شریعہ کے سلسلے میں مطمئن ہیں مکمل طور پر. ایک بات اور عرض کر دوں، ہماری مجلس میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں، اکھتہ میں بھی کہا تھا، سپول میں بھی کہا تھا، نہیں کہا تھا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، ہر شخص کو اگر کوئی شش و پنج ہے یا نظام امارت شریعہ کے تعلق سے کوئی اعتراض ہے تو وہ برملا اس مجلس میں کہہ سکتا ہے. اسے فلی اجازت ہے ہاؤس کو. جو بن پڑے گا جواب دیں گے، کمی ہوگی اعتراف کریں گے، دلچتری کیجئے گا ہم آپ سے آگے نکلیں گے. غلط بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہر مسلمان کو یہ حق ہے کہ اگر اس کے من میں کوئی بات پیدا ہو رہی آپ پوچھیے. ہم صرف تعریفی سننے کے عادی نہیں رہنا چاہتے، ہم آلوچنا بھی سننا چاہتے ہیں اور تیار ہیں تاکہ اس کمی کو ہم دور کر سکے اور آپ کے سامنے چیزوں کو بہتر انداز میں پیش کر سکیں. آپ کا ادارہ، آپ کے قاضی، آپ کے مفتی ہیں، آپ کے امیر ہیں، آپ کو بولنے کا پورا حق ہے اور شرما حضوری میں مت پڑیے گا. لیکن سوال اور تنقید بغرض اصلاح کیجیے اور کرتے رہیے. ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہنی ہے کہ وقف کے مسئلے پر مدھوبنی والوں آپ ہی نے ہم لوگ کو پریشان کر رکھا ہے. ہم نے 25 کو میٹنگ ہوئی تھی وہاں نا شمشو صاحب پٹنہ میں. جس دن یہ طے ہوا گاندھی میدان کا، میں نے اسی دن ان کو کہا کہ مدھوبنی والوں نے 1 لاکھ 2 لاکھ کا مجمع جمع کر دیا ایک جگہ اور لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی گاندھی میدان ہم بھر سکتے ہیں. جب ایک ضلع سے اتنے آدمی کو جمع کر سکتے ہیں اور گاندھی میدان کے بھرنے کا فیصلہ امیر شریعت خود تشریف لائے تھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ گاندھی میدان بھر سکتے ہیں. وہاں تو 2-2 لاکھ آدمی ایک ایک ضلع میں تھے. آپ لیجیے. ہم نے کہا، ہم نے نہیں میں نے کہ حضرت مت کیجیے، موقع بھی صحیح نہیں ہے، گرمی کا موسم ہے، بقرعید کا ٹائم ہے، بڑا مسئلہ ہوگا، گورنمنٹ کا بھی تیور ہمارے موافق ہو یہ ضروری نہیں ہے، تو چھوڑ دیا جائے. لیکن اتفاق یہ ہے کہ امیر شریعت نے عزیمت پر عمل کیا اور کہا کہ یہ آپ کی رائے بے شک ہے، لیکن ہم گاندھی میدان کو وقف کے مسئلے پہ ہر حال میں بھریں گے اور جون ہی میں یہ کام ہو جانا چاہیے. جولائی برسات ہے، ممکن ہے کہ یہ گورنمنٹ قبل از وقت الیکشن کرا دے. اس لیے کرنا ہوگا. گرمی ہے، سب چیز ہے، کرنا تو ہوگا. طے ہو گیا تو بسم اللہ ہو گیا.
ہم لوگ نکل پڑے. آج آپ کے ہاں میٹنگ ہے. یہ میٹنگ ہم کو بقرعید سے پہلے کرنی چاہیے تھی, لیکن ٹائم نہیں تھا, تو آج ہو گئی میٹنگ آپ کے ہاں. سو گاندھی میدان کو ہر حال میں بھرنا ہوگا ہمیں انشاءاللہ. صاف بات, اس میں کوئی اٹ بٹ نہیں ہے. مشورہ کرنا ہے کہ کیسے جانا ہے, اس کے لیے یہ کام تو ہونا ہے. اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہو کہ 2018 میں بھی ہم بھر چکے ہیں, تو اس بات کو اپنے مزاج سے کھرچ کر نکال دے. اس لیے کہ اگر 2018 میں ہم نے بھرا تھا, یہ کامیابی اتنی بڑی ہے کہ اس سے حوصلہ پا کر 1 مہینے کے اندر ہم گاندھی میدان کے بھرنے کا فیصلہ لے سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور اگر دوبارہ بھر دیا تو آنے والی ہماری نسل اپنے کسی بھی مدعے پر ہماری عدم موجودگی میں گاندھی میدان کو بھرنے کا جذبہ رکھے گی کہ ہمارے بزرگوں نے ایک بار نہیں بار بار بھرا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ملیں گے لکھتے ہوئے بھی 2018 کے گاندھی میدان کو تو بیچ دیا قیمت میں 1 MLC. ارے بولو مولوی مرتضیٰ صاحب, صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ صاف بات کیجئے, کھل کے کیجئے. میں علل اعلان یہ بات کہنا چاہتا ہوں, مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ ذہین آدمی تھے, بڑے عالم تھے, بڑے عقل مند تھے. سیاسی اور دینی اور ملی دونوں شعور ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. اس بات سے سب کو اتفاق ہے یا نہیں ہے؟ مولانا ولی رحمانی نے اللہ غنی کی رحمت کرے 2018 کو 1 MLC کے چکر میں بیچ دیا مسلمانوں کے جذبات کو, ان کی محنت کو, ان کے پیسے کو. مولانا ولی رحمانی صاحب گویا کہ ایک بہترین تاجر بھی تھے. اگر تجارت ہی کرتے تو ہم سے اچھے تاجر تھے. ارے بولیے, مولانا ولی رحمانی صاحب ہم سے کمزور تاجر ہو سکتے تھے؟ اگر تجارتی پہ آ جائے تو ہم سے بہت اعلیٰ تاجر. اتنا بڑا اجلاس, یہاں کی تاریخ میں کسی ایک طبقے نے, مذہبی جماعت نے پورے میدان کو بھر دیا ہو, پہلی بار یہ بہار کی سرزمین میں ایسا ہوا. اور اس کا سودا اتنا چھوٹا کر لیں گے, اتنا ایسی سستی قیمت, اتنا گھٹیا سودا, یہ بات دماغ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر سودائی کرنا چاہیے تھا تو 4-5 راجیہ سبھا کے ممبر سے کرنا چاہیے تھا, تاکہ شمس الحق صاحب کا بھی بیڑا پار ہو جاتا. لیکن صرف 1 MLC, شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. اور یاد رکھیے, میں کہتا ہوں آپ کو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر, آج بھی اگر ہم جیسے گنہگار قاضی اور مفتی فیلڈ میں نکل جائیں تو کئی درجن MLA کو ایسے ہی جتا کر لے آئیں گے انشاءاللہ. اتنا دم خم ہے, ایسے گرے پڑے نہیں ہم لوگ. پھر ایسا سودا 1 MLC پر قوم یہ بات کہہ دے, شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو, اور تھوکیے ایسے لوگوں پر. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے کوئی کھیل کھیل دیا تو کیا ہم اس کی وجہ سے اپنی قیادت سے اعتماد ختم کر لیں گے؟ کیا ہم بھی یہ کہنے لگیں گے کہ 1 MLC کے چکر میں پورے میدان کو بیچ دیا؟ اگر بیچنا ہوتا تو کئی راجیہ سبھا کا ممبر لیتے, پھر بھی سستا سودا تھا. مجھے شرح صدر ہے, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. سودے بازی کی بات کریں گے تو ہم 1 درجن لوگ نکل جائیں, کئی درجن MLA کو آج بہار میں جتا لیں گے. اگر آپ اجازت دے دیجئے کہ ہاں قاضی صاحب آپ لوگ نکل کے فیلڈ میں کام کیجئے, وارث صاحب کی طرح دیکھ لیجئے. کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق. میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کم, علل اعلان کہتا ہوں. اس لیے اپنے دماغ کو صاف رکھیں.
اور गांधी मैदान जो जाएगा न हम पर एहसान करेगा और न इमारत शरिया पर एहसान करेगा, न मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन पर एहसान करेगा। वो मुसलमान अपने आप पर एहसान करेगा कि वो जा रहा है सजदागाह को बचाने के लिए, कब्रगाह को बचाने के लिए, दरसगाह को बचाने के लिए, खानकाह को बचाने के लिए, वो किसी और को बचाने के लिए नहीं जा रहा है। ये उसी कब्रिस्तान को बचाने के लिए जा रहा है जिस कब्रिस्तान में इसे भी दफन होना है। ये उसी मस्जिद को बचाने जा रहा है जिस मस्जिद में इसे भी नमाज पढ़नी है और उस ईदगाह में इसे भी नमाज ईदैन पढ़नी है। उसके लिए जा रहा, अपनी जिम्मेदारी पर, मौलवी मुश्ताक के लिए नहीं जा रहा। सवाल ये पैदा होता है कि जाके करेंगे क्या? हुकूमत वापस नहीं लेगी, मतले तेरी बला से। हादसे की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें? वसीम बरेलवी का बहुत मशहूर शेर है, हादसे की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजले के डर से क्या हम घर बनाना छोड़ दें? हुकूमत नहीं मानेगी तो मर जाए, ऐसे ही मर जाए आसानी के साथ। मानना मानना उसका काम, आवाज उठाना, तहरीक चलाना, एहतजाज करना हमारा काम। और मुसलमानों पस्त न बनो, हौसला रखो। तातारी की एक औरत एक मुसलमान को सरे बाजार पकड़ के कहती कि तू खड़ा रह, मैं खंजर लेकर घर से आती हूं, तुम्हें ज़बह करूंगी। बुज़दिली की इंतहा ये थी कि वो खड़ा रहता था, पत्थर की तरह जमा रहता था। वो औरत घर जाती थी, खंजर लेकर आती थी और उससे खंजर मारती थी। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि वो मुसलमान भाग भी सकता था, वो मुसलमान मुज़ाहमत भी कर सकता था, मरना दोनों सूरत में था। भाग के जाता कहां, रियासत उसकी, सब चीज उसकी, लेकिन वो मरता तब भी जब भागता, मुज़ाहमत करता, ये कत्ल होता, उसको जख्म लगाता, और मर गया तब भी जब वो पत्थर बना रहा। किस तरह से मरना बेहतर था? क्या यूं ही खड़े खड़े मरना बेहतर था या उसको मुज़ाहमत करते हुए मरना बेहतर था? क्या बेहतर था? बात साफ है, दो दो चार की तरह क्लियर है, कोई इसमें कोई बहस की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हुकूमत माने ना माने, हमें मनवाना है और उसके लिए इक़दाम करना है। तो क्या हम इतनी आसानी के साथ दे दीजिए, मस्जिद दे दीजिए, मदरसा दे दीजिए, ये सब चीज दे दीजिए, घर बैठिए, कौन जाएगा गर्मी में? एक मुसलमान अपनी इन चीजों की हिफाजत के लिए 2000 रुपए खर्च नहीं कर सकता, करना पड़ेगा। अभी हम आपसे न तो खून मांग रहे हैं, न जान मांग रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा पसीना बहाइए, थोड़ा सा खर्च कीजिए। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमको आप लोगों ने, हम लोगों को, इमारत शरिया को, अमीर को, मिली जमातों को, सारी जमातें शामिल हैं, सुन लीजिए आप अच्छी तरह से, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, इदारे शरिया, सब शामिल हैं इसमें। काम जो बढ़ के कर रहे हैं, हमारे साथ सबों की ताईद हासिल है, जहां जहां मौका मिलता है वो काम करते हैं, माशाअल्लाह से सब शामिल हैं इसमें। इसलिए हम सबों को अपनी जिम्मेदारी पर ये काम करना है। अभी आपको जान नहीं देनी है, अभी आपको सिर्फ थोड़ी सी वक्त की कुर्बानी देनी है, थोड़ा सा पसीना बहाना है और कुछ नहीं करना है। इंशाअल्लाह हम सब इसके लिए तैयार हैं। हम किसी पर एहसान नहीं करेंगे, हम अपने आप पर एहसान करेंगे इंशाअल्लाह, कि अपने दिल से अपने बोझ को उतार फेंकेंगे ताकि हमारी नस्ल ये कह सके कि हमारे बाप दादाओं ने आसानी के साथ मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान और मदरसे हवाले नहीं कर दिया, वो आखिरी दम तक लड़ते रहे, जैसे सुल्तान टीपू
آخری دم تک لڑتے لڑتے رہے. دنیا ان کو مجاہد کے نام سے یاد کرتی ہے، نسلیں ان کو سلام بھیجتی ہیں. گرچہ سرنگا پٹنم میں ان کو شکست ہوئی تھی میسور میں، لیکن دنیا ان کو سلام کرتی ہے. آج بھی 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، یہی ایک تاریخ بنتی ہے. میرے بھائیوں، ہماری تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے. خود بہار میں ہم لوگ بڑی تعداد میں الحمدللہ یہاں رہتے ہیں. ہمیں ضرورت کروڑ کی نہیں ہے، صرف 5 سے 10 لاکھ لوگوں کی ہے. اسی میں تو اوور ہو جائے گا انشاءاللہ. بس اتنے 10 لاکھ لوگ پہنچ جائیں پھلواری پٹنہ کے گاندھی میدان میں اور بتا دیجئے کہ یہ حادثات نہ سمجھیں ابھی کہ پست ہوں میں. یہ حادثات نہ سمجھیں ابھی کہ پست ہوں میں، شکستہ ہو کے بھی ناقابل شکست ہوں میں. یہ بتانا ہوگا اور اس کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ ہو کر رہے گا. نتیجہ اللہ کے حوالے ہے، یہیں پر نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا ہے. یہ کام ہمیں کرنا ہے، اگلا کام اللہ کو کرنا ہے. ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد کیا ہے اور کئی غزوے میں آپ نفس نفیس کمانڈنگ کر رہے ہیں، لیکن شکست ملی ہے. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ جنگ کرنا چھوڑ دیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں انشاءاللہ جانا ہے اور اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے گاؤں میں اس کی تحریک چلانی ہے. کیا انشاءاللہ ہم سب آمادہ ہیں؟ شہر مدھوبنی کو بالکل ایسا تر و تازہ کر دیں کہ دیہات کے لوگ شہر میں آئیں، انہیں اندازہ ہو کہ پورا مدھوبنی، یہ سارا دیہات خود بخود تبلیغ ہو جائے گی. شہر سے مرکز جب گردش میں آتا ہے تو ذیلی اور برانچ اور شاخیں خود بخود گردش میں آتی ہیں.